बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक भारतीय चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें पाकिस्तान को तो धमकियां दी, मगर इसके साथ साथ ये भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान की बजाय चाइना भारत के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। और इन तमाम तर सूरत हाल में जबकि अमरीका ने भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है और बरकरार रखा हुआ है, इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं मगर तमाम सियासी अपोजिशन की सियासी जमातें सड़कों पर आने को फिर से तैयार हैं। मुल्क के अंदर होगा क्या, इस पूरे दबाव को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाएगा, जज्ब किया जाएगा या इसे ख़त्म किया जाएगा, हिकमत अमली ऐवानों के अंदर क्या अपनाई जाएगी, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ शौकत तरीन साहब ने आज बजट से मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे क्या वाकई लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूजन थी बजट की आदाद शुमार को लेकर और कि किस तरह से क्या प्लान लाया जाएगा सामने, उस कन्फ्यूजन को दूर किया या नहीं किया, इसके ऊपर तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे। और भी दीगर अहम मौजू हैं जिनके ऊपर बात होगी। हारून साहब, जैसे मैंने इंडिया के बात की कि बिपिन रावत ने जो बातें की इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक, इससे पहले आपको याद है जनरल मनोज भी इस किस्म की बातें कर चुके हैं। अमेरिका के साथ इमरान खान साहब की ठन चुकी है, सियासी जमातें कहती है अब हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि तहरीक चलने वाली है? नहीं, तहरीक क्या चलेगी। देखिए, कौमें उसी वक्त जिंदा होती हैं जब उनको वजूद ख़तरे से दो चार होता है जी। और अगर तो डटे रहे तो वो उससे गुलाम इसाक़ खान ने कहा था अगर इस एटमी प्रोग्राम को हमने बचा लिया तो हम एक अजीम ताकत एक दिन बनेंगे। इस क्राइसिस से गुज़र के, क्राइसिस तो आते रहेंगे इसलिए कि एक मुनक़सिम कौम है, नई कौम है, कसीरुल लिसानी और कसीरुल नस्ली कौम है, मुख्तलिफ़ अक़वाम है। और बांग्लादेश की तरह तो नहीं है कि एक ही कौम हो, एक ही नस्ल हो, और न इंडिया की तरह है कि जो एक कदीम कौम हो। नई कौमों में ये मसाइल तो होते हैं। उसने कहा था अगर तो हमने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत कर ली और डटे रहे और अमरीकी दबाव का मुकाबला किया सही, तो हम एक अजीम कुव्वत बन के वरना से कमर बूटाम बन जाएंगे। तो ये कोशिशें जो हैं ये जारी हैं मसलसल। अब देखिए ना, इनिशिएटिव तो लिया अमेरिका ने दिसंबर में, इंडियंस ने लिया दिसंबर में, ख़ुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बातचीत शुरू हुई इराक के चीफ में और ISI के चीफ में। अब लगता है कि वो बातचीत नाकाम हो गई। अच्छा, इसलिए कि तेवर बदले हुए हैं। डिप्लॉयमेंट की है आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे, 8000 बंकर बनाए हैं, 8000 बंकर बनाए हैं, आर्मी मूव की है। उधर बिपिन रावत ने कहा है कि ख़तरा बड़ा चीन है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह डिसएंगेजमेंट हो, फौजें एक दूसरे से फासले पर हों, मफाहमत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बड़ा ख़तरा वो है। वो लफ्ज़ बड़ा अजीब उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा कि वो चीन बड़ी ताकत है और जंग सिर्फ जो है वो महाज जंग पे नहीं है, वो अच्छा। वो है टेक्नोलॉजी के मैदान में है। वो तो देखिए ना, अब तो इसमें तो चीन अमेरिका से भी आगे निकल गया। $2000 बिलियन मुख्तस किए हैं अमेरिकी हुकूमत ने उसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। उसमें तो चीन कहा जाता है कि उसको पीछे छोड़ गया है। तो वो उसके ज़रिए भारतीय निज़ाम को मुअत्तल कर सकता है। उन्होंने कई दफ़ा बाद जगह पे तजर्बे किए हैं उसके। तो उनसे खौदा था पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान एक बदमाश मुल्क है। इससे खौफ झलकता है। मतलब हमने कौन सी जंग इनिशिएट की, आपने हमारा मुल्क दोलख्त कर दिया, कश्मीर पे कब्ज़ा किए रखा। हमने तो हमेशा अमन की बात की। तो यहाँ किसी से मुहिम जोई के बाद वाक़यात हुए तो हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में जो है मुद्दतों से, कई अशरों से जंगी माहौल है जो उन्होंने खुद पैदा किया उनकी लीडरशिप ने। अपने तो हिंदुत्व का नारा है। मसला फौरी ये है, एक तो अमेरिका नाराज़ है, वो तो अपनी जगह पे वो अलग है, उस पर अलग बात करते। मोदी अनपॉपुलर हो रहा है तेज़ी से, पहली बार अनपॉपुलर हो रहा है। मतलब वो तो एक लीडर नहीं था, वो तो हीरो बन के उभरा था ना। कि ये नहीं, वो तो नेहरू की भी तरदीद कर रहा था और गांधी की भी, गांधी के कातिल के मुजस्मे लगाए जा रहे थे, नस्ब किए गए थे। बिल्कुल ठीक। अब वो बंगाल में हार गया, बहुत बुरी तरह हारा, नहीं बहुत बुरी तरह हारा। और तीसरी दफ़ा ममता बनर्जी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गई, इसलिए कि वो तो जेन्युइन लीडर है। कोई तो तनख्वाह नहीं लेती, DA नहीं लेती, किसी तरह की मराहत नहीं लेती, किसी किस्म की
اپنی کتابوں کی رائلٹی پہ زندگی بسر کرتی ہے, اپنے چھوٹے سے مکان میں تصور نہیں تھا, مگر وہ پھر بھی جیت گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے. تو ہاں تیسری دفعہ. اچھا کرونا نے مار ڈالا ہے بھارت کو, اس میں مطلب بہت ہی یعنی حماقت کی حد ہی کر دی کہ 1 کروڑ میلے میں لوگ جمع ہو گئے. بنگال کی الیکشن کمپین جو ہے وہ اتنی لمبی انہوں نے کھینچی اس امید پہ جیت جائیں گے. جوتشی لے ڈوبے ہارون صاحب. اچھا ان لیڈروں پہ افسوس ہے جو جوتشیوں سے پوچھ کے فیصلے کرتے ہوں. ہارون صاحب شہباز شریف تعویذ لے سکتے ہیں تو وہاں بھی تو جوتشی کام کر سکتے ہیں نا. ظہیر الدین بابر سے کہا کنوا کی جنگ میں جرنیلوں نے کہا ہم تھک چکے ہیں. 12,000 کی تو ساری فوج تھی جو جنگ جیتی بابر نے, جس کے بعد ہندوستان پہ اس کی اولاد نے 200-300 سال حکومت کی. تو وہ شریف تھا نجومی, ایک ان یوزول ہے بہت, افغانوں میں یہ نام کم ہوتا ہے, میں نے نہیں سنا کبھی. تو وہ شریف سے کہا کہ بھائی تم کسی طرح بادشاہ کو سمجھاؤ. تو وہ گیا ظہیر الدین بابر کے پاس, اس نے کہا کہ مریخ مغرب میں ہے اور منحوس ہے. اچھا نہیں گیا نہیں, اس نے کہا میں یہ کہوں گا اسے. اس کو پہلے انٹیلیجنس نے بتا دیا, انٹیلیجنس تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ شریف آئے گا اور یہ کہے گا. اس نے شریف کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا, اور اس نے کہا عرابے ہوتے تھے گاڑیاں, یہ منگولوں کی ایجاد تھی جس میں گھر ہوتا تھا پورا, اسی میں کھانے پینے کا سامان. اس نے کہا یہ خندقیں کھودو اور عرابے لگاؤ ان کے آگے, اور 10,000 آدمی لڑیں گے, 2,000 آدمی تازہ دم پیچھے رہیں گے. اور سنے ہی نہیں, کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنی اس نے. اور وہ اسے پتا تھا, وہ توپ بنا چکا تھا, اس کا تجربہ کر چکا تھا, اسے اندازہ تھا کیا ہونے والا ہے. ایک فکرہ اس نے کہا کہ اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو کابل تک کتوں کی طرح بھاگتے اور کتوں کی طرح مرتے رہو گے. مولا اتنی طویل سرزمین ہے, یہاں سے ہم جا کہاں سکتے ہیں, ہمارے پاس تو فتح کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں. اس دن اس نے بادنوشی ترک کی, وہ برتن توڑ دیے اور توبہ کی, اور اس پہ قائم رہا. پھر عجیب و غریب آدمی تھا. بابر کے بارے میں کہا جاتا کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے. خامیاں بھی تھیں, لیکن ہیرلڈ میں کہتا پرنس آف آل پرنسز. خیر فتح کے بعد اس نے جب توپیں چلیں تو توپوں کے سامنے فوج کیا ٹھہرتی, ٹھیک ہے. پھر 2,000 تازہ دم آدمی نے حملہ کیا جب انہیں تھکا دیا, تو ظاہر فتح اس نے شکا شریف کو بلاؤ, دربار لگایا گیا. غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کو اتنا یقین تھا وہ دشمن کے خوفزدہ ہونے کا کہ ان کا پیچھے نہیں کیا, یہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے. پھر کہا شریف کو بلاؤ. شریف مریخ کہاں ہے؟ اس نے کہا جناب والا معافی چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ہوتا ہے, یہ معاملاتی سازشیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور نفسیاتی جنگ ہے. اس نے بپن راوت نے بھی یہ کہا کہ نفسیاتی جنگ ہے بڑی خوفناک. وہ چین سے تو بہت بری طرح ڈرے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے بارے میں کیا کہا, یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جی ڈرون سے اسلحہ گرا رہے ہیں. وہ تمہارے اتنے ہیلی کاپٹر ہم نے گرا دیے, ڈرون گرا دیے تمہارا جہاز گرا دیا, پائلٹ گرفتار کر لیا. اور پاکستان کا کوئی ڈرون بھی تم نے گرایا ہے؟ کوئی ایک تو گرایا ہوتا, کوئی تصویر ہی ہوتی, کوئی فلم ہی ہوتی. ہمارا کوا تو مار گرا. اور جنرل نروانے نے کہا 20 دہشت گرد کیمپ ہیں. وہ دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کو کہیں نظر نہیں آتے, کہیں اس کا ذکر دنیا میں نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا. کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ تو کوئی بھی چیز لوگ ڈال دیتے ہیں. یعنی اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. تھیوری یہ ہے کہ پاکستان, افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے درمیان جو ہے راہداری بن جائے, اس سے اقتصادی ترقی کچھ ہو جائے گی. انڈیا آپ کو معاف کرے گا. نواز شریف صاحب بھی یہی کر رہے تھے نا کہ بامیان تک ریلوے لائن بچھا دے, کوئلے کے کانے ہیں, وہاں سے کوئلہ جایا کرے انڈیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی آزادی سے برطانوی اور انڈینز اور امریکی سفارتکاروں سے وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں. جی یوں ہی تو اتنے اعتماد میں نہیں ہیں. رہ گئی تحریک. اور جنگ میرا خیر ہے بڑی جنگ نہیں ہوگی, کوشش کریں گے. وہ کہاں پہ وہ حملہ کیا تھا جس میں ایک کوا اور کچھ درخت قتل ہو گئے تھے, کیا نام تھا اس کا؟ ہارون صاحب بالا کوٹ کی طرف اگر بالا کوٹ پہ. اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا تھا؟ ہمارے لیے درخت بڑے قیمتی تھے. ہاں وہ 2-3 درخت تھے, کوئی ایسے قیمتی نہیں. خان صاحب کے لیے ایک پودا بڑا قیمتی ہے ہارون صاحب, تو سوچے کتنا غصہ ہوگا تنے ہوئے درختوں کا. ایک کوا. اچھا تو وہ اس کا جشن منایا گیا. دیکھیں نا ہم نے کیا کیا اس کے بعد. ہم نے وہ کیا جو انہوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے, جس کا وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ 6 جگہوں پہ جہاں ایک جگہ پہ چیف آف آرمی سٹاف موجود تھا,
2 دفعہ. میرا خیال ہے اس کے اندر بڑا خوف ہوگا بپن راوت کے اندر, اس لیے کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تو اسے قریب بم گرائے گا دن کی روشنی میں, اور دوسری دفعہ یہ ہوا کہ اب تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں, اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں. جنرل بلال نے اس کو میسج بھیجا, وہ بارڈر کے قریب موجود ہے, کہ اڑا دوں گا, بھاگ جاؤ یہاں سے, اور وہ بھاگ گیا. سب جان کسے پیاری نہیں ہے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ وہ تیور تو بدلے ہوئے ہیں, اپنی مقبولیت بحال کرنے کا مسئلہ ہے. امریکی ناراض ہیں, سب وہ سی پیک پہ تو ناراض ہیں ہی, اب خان صاحب نے اور ناراض کر دیا, اور ناراض کر دیا, بات تک نہیں کی. ویسے میرا خیال ہے 2-4 منٹ کے لیے مل لیتے, کیا تھا, ہو سکتا مگر جب وہ اپنے اس پہ تلے ہوئے ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے. کیا انڈیا کی چاہت یہی ہے کہ جنگ ہو جائے یا جھڑپیں ہو جائیں؟ نہیں, جنگ کا تو نہیں سکتا. اٹس اے وار ہارڈنڈ آرمی, یہ ایک عجیب فوج ہے. میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, دا اسٹولن وکٹری, ایک تاریخ ساز کتاب ہے, یہ تاریخی کتاب ہے. ایک ایسا آدمی بریگیڈیئر سلطان نے وہ کتاب لکھی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس آدمی کو چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے. جب وہ بریگیڈیئر تھا, ریٹائر بھی وہ بریگیڈیئر کے طور پہ ہوا, اس نے اعتراض کیا پہلے اس بات پہ کہ 77 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, پھر ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, پھر اس پہ اعتراض کیا, چنانچہ مجبوراً اس کو ریٹائر ہی کرنا پڑا. وہ میں ان سے ملتا رہا ہوں, وہ کہتے تھے میں اکتا چکا تھا اچھا اس ساری چیزوں سے. مشرقی پاکستان میں ان کی ایسی پرفارمنس تھی کہ ان کے ساتھ انڈین جنرلوں نے تصویریں بنائیں, ایسا تاریخی کردار ہے. وہ کہتے ہیں کتنے واقعات اس کتاب میں انہوں نے لکھے ہیں کہ کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا. ان سائڈ مقبوضہ کشمیر کوئی 70-80 کلومیٹر اندر جا کے کاروائی, چھاپہ مار کاروائی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بھئی اجنبی نہ کوئی بندوبست, سامان اٹھایا ہوا ہے, کھانے کا سامان بھی اٹھایا ہوا ہے, 1-1 پاؤنڈ کی 15 روٹیاں تھیں اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہیں مجھے ایسا ہوا کہ جہاں خطرہ تھا کہ وہ ہوگی بارودی سرنگ ہوگی یا اچانک سامنے سے حملہ, تو میرا سپاہی جو تھا وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, حالانکہ میں منع کرتا تھا اس بات سے, ضرور افسر نے تو آگے سے لیڈ کرنا تھا. یہ ایک بار ہارڈنڈ آرمی ہے, یہ اب محض نفسیاتی جنگ ہے میں نہیں کہہ سکتا, اس کی بھی تھوڑی سی پاسبلٹی مجھے نظر آتی ہے کہ خوف پیدا کر رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ممکن ہے, ممکن ہے, اس لیے کہ جنگ تو نہیں لڑ سکتے پاکستان کے ساتھ. ادھر چین ہے, اوپر چڑھا ہوا ہے, 45,000 آرمی انہوں نے تبدیل کی ہے وہاں پہ اپنی, اور ویری ویل ٹرینڈ ہے, اور کتنے ہزار کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے, اور اس کا نام نہیں لیتے انڈینز, ان سے تو لڑ نہیں سکتے. اور کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی جو خلا ہے, بپن راوت کہتے ہیں اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو اب پر نہیں ہو سکتا, اس کا تو وقت گزر گیا. ٹھیک, اچھا, ہم اب امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں فوجی اس کے لیے, وہ زمانہ گزر گیا. ہم اسلحہ کہاں سے لے رہے ہیں, واپس آ کے بات کرتے ہیں. اسلحے کی بات کی ہارون صاحب آپ نے, پاکستان کی دفاعی صلاحیت کیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے آئندہ ہونے والے اجلاس جو کہ FATF سے متعلق ہے, پاکستان کے اوپر پریشر بھی ہے. خان صاحب نے امریکہ سے بات بھی نہیں کی اور امریکہ اس بات پہ ناراض بھی ہے. پریشر کہاں تک بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اسلحے کی بات آپ نے کی تھی ہارون صاحب, پاکستان کی دفاعی صورتحال کیا ہے اس وقت, حالیہ صورتحال کیا ہے پاکستان کی؟ نہیں, پاکستان دیکھیں نا, دفاعی سازوں سے کچھ چیزیں تو ہم خود بنا رہے ہیں نا, جو 65 میں ہماری امداد بند کر دی امریکہ نے, 88 تک بند رہی. پھر آپ کو پتہ ہے روسی آ گئے, پاکستان کو تو ہمیشہ اللہ نے بچایا, ایسی سچویشن پیدا ہوئی, پھر وہ امداد بحال ہوئی, پھر انہوں نے وہ پریسرل ترمیم کے ذریعے پھر وہ امداد بند کر دی, اور پھر وہ ہیلری کلنٹن کہتے رہی, اوباما بھی کہتے رہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. اب پھر اسی طرح افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہی مسائل پاکستان کے لیے پیدا ہوں گے. اور 65 میں کیا جواز تھا, مطلب یہ کہ فوجی مدد بھی بند کر دی, مالی مدد بھی بند کر دی, مدت تو بند رہی, اور پاکستان میں اس نے سروائیو کیا.
اب تو اسلحے کے معاملے میں ہمارا سارا لین دین یہ چین کے ساتھ ہے بیسیکلی. اچھا. ہم نے ٹینک اپنا خود بنایا جو بہت اچھا ہے. ترکی کے ٹینک ہم سے کچھ بہتر ہیں, ان سے بھی ہم لے سکتے ہیں. یوکرائن سے کچھ اسلحہ ہم لیتے ہیں, زیادہ تر چین سے. تو بہت سی چیزیں ہم خود بنا رہے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو چھوٹے ایٹم بم ہیں تو وہ تو انڈیا اس کا ابھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. دیکھیے پاکستانی سائنسدانوں نے بہت کام کیا, ان کو پورا ٹریبیوٹ نہیں پے کیا گیا. 5 سال میں ٹھوس ایندھن والا میزائل بنایا ہے انڈینز نے. اس کو عبدالکلام کی کتنی ستائش کی جاتی ہے. پاکستانیوں نے 2.25 سال میں, مجھے یاد ہے کہ جنرل کاکڑ گئے جنرل اپنا ڈاکٹر سمر مبارک بند کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بنانے چاہیے. اس وقت شاہین میزائل کی, غوری میزائل کی ضرورت تھی, وہ بن چکا تھا, لیکن اب لانگ رینج میزائل کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا میں تو نیکڈ آئی سے کبھی دیکھا ہی نہیں, میزائل ہی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا مگر آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے. اچھا. 2.25 سال میں ٹھوس ایندھن والا میزائل بنا کر لانچنگ پیڈ پر لگا دیا. زبردست. مگر معذرت ہارون صاحب, ہم نے کبھی اس طرح سے ٹریبیوٹ نہیں دیا. ہاں, انہیں ان کی خدمات کا صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کیا. وہ نواز شریف نے کیا تھا جی ایٹمی دھماکہ. بس ایک واقعہ یاد ہے, نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. بھائی بھٹو نے اس کو شروع کیا, ضیاء الحق نے اس کو انجام تک پہنچا. اینی ہو, ہمارا انحصار ہے چین پہ جی, اور ہم نے مزید میزائل حاصل کیے ابھی چین سے, اور ہم نے طیارے جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی ہے. F-17 تھنڈر جو ہمارے طیارے. تو میرا خیال ہے کسی بڑی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے. لیکن اس سچویشن, آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی سچویشن تھوڑی سی پاکستان میں عدم استحکام کی ہوتی تھی, نواز شریف صاحب کچھ ہنگامہ اٹھاتے تھے یہاں یا وہاں جا کر, تو کنٹرول لائن پہ بھاری توپوں کی گولہ باری شروع ہو جاتی تھی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل یاد ہے. اور اب بھی کچھ تیور ان کے بدلے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. امریکہ سے پاکستانی قوم بیزار ہو چکی ہے بہت بری طرح, اور فوج بھی بیزار ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا انحصار ان پہ اور کم ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے ہارون صاحب. لیکن اور بھی مسئلہ ہے ایک, امریکہ فوجی اڈے ڈیمانڈ کر رہا ہے, پاکستان نے صاف انکار کر دیا, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. امریکہ کے ساتھ رویہ بھی سرد مہری کا عمران خان صاحب نے رکھا ہے. آگے FATF کا اجلاس ہونے والا ہے. ان کی بڑی مضبوط لابی ہے امریکہ کی. پاکستان گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے. نہیں دیکھیے نا, وہ دباؤ تو رہے گا. جب آپ ان کی بات ہی نہیں مانتے, وہ ایلس ویلز آتی تھی نا, بتاتی تھی کہ بھئی آپ کو سی پیک سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں, کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں. اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اتنا ہم آگے جا چکے ہیں. وہ آپ انڈیا کی تصویراتی حلیف ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کیسے مشکل وقت میں ہم اس سے کیسے الگ ہو سکتے, کسی بالکل ہی بچگانا بات ہے. چائنا اس وقت ہمارے کام آیا جب ہمیں اشد ضرورت تھی, اس وقت ہمیشہ ہمارے کام آیا. تو یہ ہے کہ جنگ تو نہیں ہوگی, بڑی جنگ تو نہیں ہوگی, لیکن کوشش. اچھا, گرے لسٹ کا یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ گرے لسٹ میں رہے گا, بلیک لسٹ میں بھیج ہی نہیں سکتے. اتنی تیزی سے ہم نے اقدامات کیے ہیں. کوشش کریں گے وہ, میرا خیال ہے کہ کوشش بھی اگر کی تو نیم دلی سے کریں گے. اس پہ کوئی سپورٹ انہیں نہیں ملے گی, اس لیے کہ وہ ساری دنیا اس کی ممبر ہے نا جی. وہ کوئی یہ چین بھی تو اس کا ممبر ہے نا, ترکی بھی تو اس کا ممبر ہے نا, اور بھی تو ملک اس کا ممبر ہے. اور کیا کس جواز پہ بلائے, اتنے اقدامات کیے ہیں. 40 میں سے کوئی 33 چیزوں پہ تو اطمینان کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اطمینان کا اظہار کیا, ساری دنیا نے کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے کیا. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں, لیکن وہ نفسیاتی دباؤ ہم پہ برقرار ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ قصہ سارا افغانستان سے متعلق ہے ہارون صاحب. وہیں سے یہ امریکہ کے ساتھ معاملہ ہمارا شروع ہوا. ابھی افغانستان کی تازہ صورتحال کیا ہے طالبان کے حوالے سے, کیونکہ طالبان تو ابھی غصے میں نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز جو ترکی کے حوالے سے ان کی خبریں سامنے آئی ہیں, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ اتنی شدت پسندی ان کے اندر ہونی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اندازہ یہ تھا کہ کچھ یہ صورتحال زیادہ زمینی حقائق کو سمجھنے لگے ہیں, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بہت جذبات کا اتنا ہی غلبہ ہے. بھائی امریکہ وہاں سے مکمل طور پہ تو نہیں نکل رہا, بظاہر نکل رہا ہے. اس کے مرسنریز تو وہیں رہیں گے,
اس کے جو کنٹریکٹرز ہیں وہیں رہیں گے اور وہ خلیجی ممالک سے ان کے طیارے اڑ کر ڈرون اڑ کے حملہ کر رہے ہیں تو دباؤ تو رہے گا ان پہ. تو یہ روسیوں کو بھی مسئلہ ہے اس سے, ان سے چینیوں کو بھی مسئلہ ہے, تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بہرحال پاکستان کو کسی صورت میں ان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے, کسی صورت میں بھی. اچھا, اب ادھر اپوزیشن جو ہے وہ تحریک چلانے کی پوری تیاری کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ابھی بلاول بھٹو کیا کہہ رہے تھے جی کہ ساری پارٹیاں ایک پیج پہ, یہ اچانک ایک پیج پہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ ان کو تو نکال دیا تھا, این پی کو بھی نکال دیا تھا, ایک پیج پہ کیسے آ گئی؟ دیکھیے نواز شریف کی پوری کوشش یہ ہے, وہ برطانیہ سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے, ایک دفعہ عمران خان تو جائے نا, اس کے بعد میرا راستہ ہموار ہو. پھر مطلب یہ خواب وہ دیکھتے ہیں کہ پھر جناب 2/3 میجورٹی ہوگی اور پھر آئین میں ترمیم ہوگی, پھر میں وزیر اعظم بن. ایک میں بات آپ کو بتاؤں, اب ادھر شہباز شریف صاحب نے اپنے پتے الگ لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ہو سکے تو میں بن جاؤں, اور بھائی سے کہوں کہ بھئی میرے بننے میں آپ کے بننے میں کیا فرق ہے. میلہ لگا ہوا ہے, میلہ. اچھا, وہ دیکھیے رد عمل تو اتنا شدید ہوگا. بیچ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ مریم نواز نے کہا among all the people, جو انڈیا کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی, امریکہ کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی, اس نے کہا امریکہ سے کیا ساز بات ہوئی ہے؟ ابھی وہ تو ملا ہی نہیں, اس میں بات ہی نہیں کی, ساز بات کیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں رد عمل کتنا شدید. کچھ لوگ, خبر یہ ہے اب بہت ریلائبل سورسز کی ہے کہ عمران خان کے کچھ لوگ شہباز شریف سے رابطے میں, خان صاحب کے کچھ لوگ شہباز شریف سے رابطے میں, اور سول سرونٹس تو بہت سے رابطے میں ہیں. وہ تو ان کی سمجھ آتی ہے, اس لیے کہ وہ دوسرا آپشن ہمیشہ سول سروس سے زیادہ سیانی کلاس کوئی نہیں ہوتی. گھوڑا سوار کو خوب پہچانتا ہے, اس لیے وہ تو ادھر رابطہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ممکن ہے یہی لوگ آ جائیں. اچھا, اس لیے کہ بہرحال اندیشہ تو رہتا ہی ہے. جس طرح کی حکومت خان صاحب نے اب تک چلائی, ابھی کچھ بہتری کے آثار ہیں. بہرحال انڈیا یہ سمجھتا تھا, یہ بھی یہی سمجھتا, پوزیشن بھی ہماری یہی سمجھتی تھی. خان صاحب نے بھی کوئی کارنامہ تو انجام نہیں دیا, قدرت نے زیادہ مدد کی ہے. ان کے حامی اس بات پہ, اس فکرے پہ بہت چیختے چلاتے ہیں. تو کچھ گندم زیادہ ہو گئی, کچھ ٹیکسٹائل کی صورتحال بہتر ہو گئی اتفاق سے, کچھ ایک کنسٹرکشن والا فیصلہ ٹھیک کیا. انڈیا یہ سمجھتا تھا, اپوزیشن بھی یہ سمجھتی کرونا انہیں لے دے جائے گا. انڈیا میں تو یہ بات یقین سے کہی جا رہی تھی کہ کرونا کے بعد پاکستان بچے گا نہیں. ہوا کیا خدا کے ہوا اس کے بالکل برعکس. ساری ہماری بے احتیاطیوں کے باوجود مطلب ابھی پھر ایک دو دن سے پھر سچویشن جو ہے تھوڑی سی زیادہ بگڑی ہے, لیکن بہرحال اس لحاظ سے حالات سازگار ہیں. دیکھیے نا کیا کیا مزے کیے ہیں. مشہور جو مولوی صاحب ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے بھائی جاتے تھے, مجھے یاد ہے FBR میں ہمارے دوست بتاتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں لگا دیں, ایک آدمی یہاں لگا دیں. بلاول سے بھی ایک دفعہ ناراضگی ہو گئی تھی نا, ایک یا دو ڈپٹی کمشنروں کے لگانے پہ. سب لوگ تو مزے کر رہے تھے, اب بھی کر رہے ہیں, بہت سے لوگ مزے کر رہے ہیں. خان صاحب کو اندازہ نہیں کہ پنجاب کی سول سروس میں کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے عمران خان صاحب تلے ہوئے ہیں, اب جو ہوتا ہے سو ہو, اپوزیشن میں جانا پڑتا ہے. اچھا, یعنی کرسی جاتی ہے, انہیں اندازہ ہے کہ بالکل یعنی انڈیا کیا چاہتا تھا مذاکرات میں, یہ بات سمجھ رہے ہیں انڈیا چاہتا کیا تھا. انڈیا یہ چاہتا تھا کہ کشمیر میں جو اقدامات اس نے کیے ہیں وہ قبول کر لیے جائیں. وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ کشمیریوں سے غداری کے مترادف ہوگا جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. 10 لاکھ آرمی انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے, اور ایسی جنگ لڑی ہے کہ تاریخ میں بہت کم مثالیں ہوں گی اس کی. اور دوسری بات یہ کہ قوم اس کو برداشت کیسے کر سکتی ہے, اس لیے وہ مینٹلی اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں. تحریک چلانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن پچھلی دفعہ کیا کر لیا تھا, جب کر لیں گے. اب تو موسم بھی سازگار نہیں ہے, اب تو لوگوں میں کچھ امید پیدا ہو چلی ہے. خان صاحب اگر تباہ ہوں گے اپنی کاوشوں سے ہوں گے, اپنے بزداروں کے ذریعے ہوں گے, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے.
सिविल सर्वेंट्स का एक टोला, ये जो हटाया है वाजिद जा को, इतना अफसोसनाक वो वाक़या। बड़ा तकलीफ देना अच्छा था वो। देखिए एक और बड़ा मसला पैदा हो रहा है, उसमें वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं तो बात करते हैं FIA के बाद अफसर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ज़ाती हैसियत में ब्लैकमेल कर। जी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जिन केसेस की तफ्तीश वो कर रहे हैं, इख्तियारात बढ़ गए ना। अच्छा, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि उन्हें कह रहे हैं FBI के कुछ अफसर भी कि टेररिज्म में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम डाल देंगे और उसका ताल्लुक FATF से है, भारी रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने, जिसको सब लोग जानते हैं, वज़ीर ख़जाना को एक ख़त लिखा है, अब वक्त नहीं है मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाता कि यू नो मी मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, मैं किस तरह का आदमी हूँ, मैं एक एक पैसे का हिसाब देता हूँ, मेरे ज़िम्मे कभी 1 रुपया हुकूमत का नहीं रहा, $6 लाख मेरे पास थे, वो मैंने कैश कराए और फलां प्रोजेक्ट में लगाए और उसका 100% टैक्स अदा किया, और मुझे FBI ने नोटिस दिया है कि 25 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, 25 करोड़ की तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ब्लैकमेल के पहले भी उन्होंने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, और एक खातून अफसर ने कहा था 30 लाख रुपए दे दें वरना मैं नहीं छोड़ूंगी, वो गए सीधे अदालत में, उन्होंने कहा जी ये हिसाब है, ठीक है। अब फिर कर रहे हैं, अब जो बात वो कर रहे हैं उस पर आगे चल के बात करते हैं, वो तो ठीक कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना, वो इस पे ब्रेक से वापस लेकिन ये FBI के अफसरों की और सिविल सर्विस की और FIA के अफसरों की अगर निगरानी नहीं होती, ये बड़ी तबाही होगी। पाकिस्तान माशी तौर पे तबाह कैसे हुआ है, देखिए ना, एक दफ़ा तो नेशनलाइजेशन से बर्बाद कर दिया भुट्टो ने, 65 की वार से तबाही हुई, 71 से हुई, ठीक है। नेशनलाइजेशन से तो ये हुआ ना कि सरमायादार हमेशा के लिए गैर महफूज हो गए, ऐसे क्या, उसकी नफ्सियात में ये बात बैठ गई। अब ये FATF वगैरह का मसला है, अदम इस्तेहकाम के और अवामल हैं, तहरीकें चलती हैं, एजिटेशंस होते हैं, इलेक्शन तो फेयर कभी होते ही नहीं। हर जो अमीर आदमी है, ये कितनी अजीब बात है कि मुल्क को बचा रहे हैं गरीब लोग, $29 बिलियन इस साल होंगे, यानी 3 साल में $9 बिलियन बढ़ गए। एक्सपोर्ट तो आपके $25 बिलियन है, उसी से उसी गरीब मेहनत कश के भेजे हुए पैसे से आप सर्वाइव कर रहे हैं, और अमीर आदमी कुछ पैसे दुबई में रखता है और कुछ लंदन में रखता है, दूसरी जगहों पे भी रखते हैं बाज़ औक़ात। तो ये इस तरह तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान खुद को महफूज कैसे बना सकता है अरुण साहब? बिल्कुल, जो हमेशा हम कहते हैं, पुलिस ठीक करें, अदालती निज़ाम ठीक करें, कितने पैसे चाहिए इसके लिए? FBI ठीक करें, FBI को ठीक करने के लिए तो पैसे नहीं चाहिए, जुर्रत चाहिए, सलीका बंदी चाहिए, और ये समझते तो हैं वज़ीर ख़जाना, FBI के तो सारे अमराज को समझते हैं। FBI के कितने रिटायर्ड चीफ मौजूद हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं और माहिरीन से मशवरा कर सकते हैं। भाई आपको 20-25 हज़ार रुपये सालाना चाहिए, तफ्तीश पुलिस की बेहतर हो, पुलिस में इस्लाहत हो, और मज़ीद जजों का तकर्रर हो, उनकी तरबियत बेहतर हो। निचली अदलिया में ख़ास तौर पर यह प्रॉब्लम है, को 20-25 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इस्तेहकाम का कैसे तासुर हो? मिडिल क्लास बेजार है, जो आदमी पढ़ता लिखता है ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मुल्क इंसान चलाते हैं ना, आपके ज़हीन तरीन लोग मुल्क से भाग के बाहर चले जाएं, ऐसा ही, रीढ़ की हड्डी तो वही होते हैं माशरे की, इनोवेटिव तो वही होते हैं, नए नजरियात तो वही लेकर, क्या वो इकबाल का शेर है कि संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा, जहां ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से अनमूद। ये अदम इस्तेहकाम न होता और हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक होती, हम कम अज़ कम $20 बिलियन की IT की हमारी एक्सपोर्ट होती। अब खैर बड़ी है, नवाज शरीफ साहब के दौर में आपने नोट किया, $700 मिलियन से $1 बिलियन तक पहुँच, सिर्फ $300 मिलियन का इजाफा हुआ। इस 3 साल में दुगनी कैसे हो गई? थोड़ी सी इनकरेजमेंट हुई ना तो हो गई। जब ये अदम इस्तेहकाम रहेगा, इस्तेहकाम नहीं हो सकता पुलिस को ठीक किए बगैर, अदलिया को ठीक किए बगैर, FIR को। फिर आप ये करते हैं कि अपनी तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, सेहत के निज़ाम को बात कर लेते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आए गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे, मगर बजट के हवाले से शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे मुतालिक भी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हारून साहब, आप तालीम के ऊपर जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, आपने तालीम की सेहत की माशरा बात की। तालीम, वो अभी एक किसी चीनी लीडर ने कहा कि ट्रेंड वर्कर चाहिए होंगे पाकिस्तान में। अब आप वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं मोटरवेज का, वो जो चीन तक जाएगा, सिंकियांग तक जाएगा, कराची से लेके, और क्या शकई क्या नाम है, और यहाँ शेखोपुरा के पास और कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रहे हैं और उनको टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं, मगर आपके पास ट्रेंड वर्कर ही ना हो। वो जुल्फ़कार चीमा साहब थे, वो नहायत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कहीं कि मेरा भाई चूँकि मुस्लिम लीग का, मैंने खान साहब से कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई आप यू नो जुल्फ़कार चीमा फॉर 25 ईयर्स, आपको पता है कि वो कैसा आदमी और कितने लाख पासपोर्ट, शायद 3 लाख पासपोर्ट वहाँ यानी बनने वाले थे, और क्राइसिस था पासपोर्ट ऑफिस में, उसने 2-3 हफ्तों में सारा क्लियर कर दिया था। एक आदमी गैर मामूली है। इसी तरह डॉक्टर सडल साहब को वो नहीं शामिल कर सके, कि कोई जिम्मेदारी नहीं दे सके, हमेशा उन्हें ऐसी प्रपोजल दी जो वो कबूल नहीं कर सकते थे। बहुत से ढंग के लोग जो हैं वो मायूस हो गए, वो काम नहीं। तो आपको ट्रेंड वर्कर चाहिए, आपको तालीम याफ्ता माशरत चाहिए, आपको निज़ाम इंसाफ चाहिए। अब अवाल ये जो दीमक की तरह खा रही है एफबीआर का तो कोई टैक्स वसूली में कोई हिस्सा नहीं है। 70-80% बाद के मुताबिक 90% टैक्स तो 300-400 कंपनियां देती हैं। तो ये क्या करते हैं 22,000 आदमी? ये उससे ज्यादा खुद खा जाते हैं जितना ये वसूल करते हैं। अच्छा, अगर तो वजीर खजाना जो कुछ कह रहे हैं उस पर अमल कर लेते हैं। आप वैसे मुतमईन हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी बहुत ही खुशगवार थी, खुशगवार आदमी हैं। अब जगह हफीज शेख भी बात तो करते थे टू द पॉइंट, लेकिन ये आर्टिकुलेट बहुत हैं, बहुत सलीकामंदी से बात करते हैं, एतमाद बहुत है। और उन्होंने कहा अखबार में से कि जब तक आप कहेंगे मैं सवालों के जवाब दूंगा। अब जो आइडिया उन्होंने पेश किया वो तो अच्छा है, अगर उस पर अमल हो सके। सवाल ये है कि क्या वो टारगेट अचीव कर सकते हैं या नहीं। हर जगह पे हर जो टैक्स देंदा है उसमें मशीन रखी जाएगी और पक्की रसीद लें। फिर उन्होंने ये बड़ा नावल आइडिया पेश, अगरचे ये आजमाया जा चुका है तुर्की में, कि हर महीने उन पक्की रसीदों पे कुरानदाजी होगी, 25 करोड़ रुपए के इनामात होंगे, जो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक जाएंगे। मेरा तो ख्याल था कि शुरू ही 1 अरब से करना चाहिए। लेकिन चलिए आप ये देखिए ना, कौम का भी फर्ज है ना भाई, आपने 10,000 रुपए का सामान तो खरीद लिया और कच्ची रसीद, कच्ची क्या, कच्ची रसीद भी नहीं लेते। ये जो हमारा नौदौलतियों वाला रवैया, उससे क्या रसीद दो भाई, बजाय इसके कि आपका मुल्क अमेरिका से भीख मांग रहा हो और मुत्तहिदा अरब अमारात से भीख मांग रहा हो और सऊदी अरब से भीख मांग रहा हो और बल्कि चीन से भीख मांग रहा हो, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो कुछ आपने पैसे दिए उसकी रसीद ही लेनी है, उसकी रसीद ले लें। और उस रसीद का नतीजा क्या निकलेगा? इस जिल्लत और इस अफलास और इस गुर्बत से आप निकल जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। भाई हुकूमत के पास पैसा होगा तो यूनिवर्सिटियां बेहतर होंगी, कॉलेज बेहतर होंगे, फिर उस पर दबाव आएगा। ठीक है, स्कूल खुलेंगे, आपके 2 करोड़ 40 बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, फिर वो अदारे बनेंगे जिसमें ट्रेंड वर्कर पैदा होगा, जिसकी बुनियाद हम कभी सिंगापुर और कोरिया से आगे थे, हम चीन से आगे थे, हम जापान के बाद सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क थे 50s में। इन्हीं हमाकतों की वजह से तो हम पीछे रह गए। अब ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, एफबीआर की इस्लाह करें, नहीं तो इस महकमे को खत्म कर दें। ठीक है, लेकिन एफबीआर के बारे में शौकत अली साहब कह चुके हैं ना हारून साहब कि उनका रोल भी हमने महदूद कर दिया है ताकि अब वो तंग ना करें और जो वो बातें कर रहे हैं उसमें तो हरासा करने का मैंने बता दिया ना आपको। एक ऐसे आदमी को जिसे वजीर खजाना भी जानते हैं, वजीर आजम खूब जानते हैं, इमरान खान साहब उस आदमी। अच्छा, हाँ, उन्हें इसरार करते रहे पार्टी में शामिल करने पे। अच्छा, और वो अब मैं देखता हूँ उस खत का क्या नोटिस वो लेते हैं। यानी हद है कि एक आदमी ने पैसे बैंक से निकलवाए और एक प्रोजेक्ट पे खर्च किया और पूरा टैक्स पे किया, और वो कहता है जब चाहे हिसाब कर ले, सारा एफबीआर आके बैठ जाए और हिसाब कर ले। ठीक है, और उस आदमी को वो कह रहे हैं कि ये 6 लाख रुपए, 6 लाख डॉलर थे ना वो, उस वक्त 6 करोड़ रुपए बनते थे, ये आपने निकलवाए, फिर दूसरे बैंक में जमा कराए, फिर वो दुगने हो गए ना उनके हिसाब में। भाई दुगने कैसे हो गए? एक बैंक से निकाल के दूसरे में डाले, फिर वहां से निकाले, इस तरह उन्होंने उसको 24-25 करोड़ रुपए बना दिया। अच्छा। और वो एक प्रोजेक्ट पे लगे हैं। अब ये एक टेस्ट केस है वजीर खजाना के लिए, इस पे इक़दाम करते हैं, क्या करते हैं इस पे। तो ये देखिए, एक है टैक्स वसूल करना, जो टैक्स चोर है उनको पकड़े ना,
اور یہ بھی ٹھیک ہے ان کا آئیڈیا کہ بھائی بجائے اس ٹیکس بڑھانے کے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے. اس میں اچھی بات انہوں نے کہی کہ 13% تو اضافہ ہوگا ہی, انفلیشن کے حساب سے 13% تو اضافہ ہوگا ہی, مگر ہم 20% کا ٹارگٹ ہے. اگر یہ اچیو کر لیتے ہیں اور ہر سال اتنا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ملک میں استحکام رہتا ہے, دیکھیے نا یہ بھی ضروری ہے نا, استحکام بھی ضروری ہے. اب وہ جو کراچی والا معاملہ ہے ہارون صاحب 70% کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کراچی سے وصول ہوتا ہے. کون سا 70%؟ کراچی میں عجیب سلوگن ہے بھائی. کراچی میں پام آئل آیا, مشینری آئی, دالیں آئیں, دنیا بھر کی چیزیں کراچی سے امپورٹ ہوتی ہیں نا. لاسٹ 3 منٹ سے تو اس کا سیلز ٹیکس وہاں وصول کرتے ہیں, ایکسائز ڈیوٹی وہاں وصول کرتے ہیں. وہ آگے بکتا تو پنجاب میں ہے, پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے, گلگت بلتستان میں. دیہی سندھ سے یہ نام استعمال کرتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کا ایک بلیک میلنگ کا طریقہ ہے. دیہی سندھ سے 1% ٹیکس بھی نہیں ملتا کل ٹیکس کا. وہ تو کاروبار کرتے ہی نہیں, انڈسٹری لگاتے ہی نہیں. اب اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں وہ تو مزاروں کا خون چوستے ہیں صرف وڈیرے. ٹھیک. تو کراچی رہ گیا, کراچی کا حق فائق ہے. اس لیے کراچی کا حق فائق ہے کہ انڈسٹری انہوں نے چلائی, شروع میں بھی ملک کو انہی لوگوں نے چلایا, انڈسٹری انہوں نے بنائی اور وہی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. انہیں بجلی بھی ملنی چاہیے, انہیں ملازمتیں بھی ملنی چاہیے, یہ کوٹا سسٹم کا تماشا بھی ختم ہونا چاہیے, اور جو وہاں ملازمتیں دینے کا نظام ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے, ان کی سڑکیں بہتر ہونی چاہیے, انہیں پانی ملنا چاہیے, ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست. زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے ساتھ, اس کا نام لے کے کہتے وہ یہ ہیں کہ سندھ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. دیہی سندھ کے ساتھ جاتی تو ہو رہی ہے مگر ان کا وڈیرا کر رہا ہے. ایک بڑا سنگین اور بھی مسئلہ ہے بجلی چوری کا ہارون صاحب, اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا, اس کی پر بات تو کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا دوں, میں نے وہ لکھے ہوئے میرے پاس اعداد و شمار ہیں بجلی کتنی چوری ہوتی ہے. یعنی یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پہ بجلی چوری ہے. پشاور میں 39% لائن لاسز ہیں, 39%. کوئٹہ میں 26% ہیں. باقی جگہوں کو بتاتا ہوں. اب اسلام آباد میں صرف 8% ہیں, گجرانوالہ میں صرف 9% ہیں, فیصل آباد میں بھی 9% ہیں. اچھا لاہور میں 12% ہیں, لاہور کو بھی چیک کرنا چاہیے. ملتان میں 15% ہے. جو اس طرف آپ جاتے ہیں بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حیدرآباد میں 29%. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے, پولیس کے ذریعے چیک کریں. ٹھیک ہے. اچھا وزیر خزانہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات, آخری بات ہے پھر ہم سب کٹ کریں گے, کہ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے ان سب لوگوں کا. بجلی کے بلوں کا ڈیٹا ہے, کتنا بجلی کا بل دیتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, جائیدادیں وغیرہ ہیں. لیکن اس کو گریجولی کریں, گریجولی ہی کرنا چاہیے. ہر جینوئن چیز گریجوئل ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. خدا انہیں کامیابی عطا کرے. لیکن یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر, یہ ایف بی آر, آپ کو سب لوگوں کو غصہ آتا ہے میری اس بات پہ, یہ ڈاکوؤں کا گروہ ہے, اس کو یہ سمجھ کر ڈیل کریں. ابھی لگے تمہیں ہارون صاحب, لیٹس سی کہ کتنا یہ آگے لے کر چل رہا, کو درست کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.